سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تقریر جو انہوں نے جیل میں کی اور تعبیر خواب سے پہلے بیان کیا، اس کے بعض حصے آپ کے سامنے میں نے ذکر کیے، جن میں سب سے پہلے اپنا تعارف پیش کیا اور اس تعارف میں اپنا مذہب اور عقیدہ ذکر کیا اور غیر اللہ کے پجاریوں سے برات کا اعلان کیا۔ اس کے بعد اپنی دعوت کا عنوان ذکر کیا، اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، کیا جدا جدا رب بہتر ہیں یا ایک اللہ الواحد جو اکیلا ہے، القہار جو زبردست ہے، با اختیار اور ہر چیز پر متصرف۔ اس جملہ کو جتنی بار بھی پڑھا جائے اور بار بار اس میں غور کیا جائے تو ایسی حقیقت سے جہاں پردہ اٹھایا گیا کہ کوئی بھی صاحب عقل سلیم اس جملہ کو سمجھنے کے بعد شرک نہیں کر سکتا، اور شرک کی بنیاد اللہ تعالی کی پہچان کا نہ ہونا، معرفت کا نہ ہونا۔ جو بھی مشرک ہے اس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ خود قرآن کریم نے یہ وجہ ذکر کی، ما قدر اللہ حق قدرہ، ما قدر اللہ، کوئی بھی شرک کرنے والا سب سے بنیادی وجہ کہ وہ اللہ کو پہچانتے ہی نہیں۔ اگر اللہ کی معرفت اور پہچان آ جائے تو شرک نہیں ہو سکتا۔ اور جو اللہ رب العزت کے متعلق مختلف جاہلی تصورات ہیں اور جاہلی تمثیلات
جب تک وہ ذہن میں باقی رہیں تو توحید نہیں آتی. اور اللہ رب العزت کی پہچان اور معرفت کا ذریعہ وہ فقط کتاب اللہ ہے، قرآن پاک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فاسأل بہ خبیرا، فاسأل بہ خبیرا، کہ جب اللہ کا معاملہ ہو تو خبیرہ کے دو معنی ہیں. ایک معنی خبیرہ خود اللہ، اللہ کی پہچان کرنی ہو تو اللہ سے پوچھ، اور اللہ نے کہاں بتائی ہے؟ قرآن میں. اور دوسرا خبیرن، قرآن کا عالم، قرآن کو سمجھنے والا. اگر اللہ کی پہچان چاہتا ہے تو پھر کسی عالم بالقرآن سے پوچھ، جو قرآن کا ماہر ہے اس سے پوچھ، وہ تمہیں اللہ کی پہچان کرائے گا، خانقاہ والا نہیں. جو مراقبوں کا ماہر ہے اس سے اللہ کی پہچان نہیں ہوگی. جو منطقی فلسفی، کیا لاؤڈ سپیکر کو بنایا ہے، پہلے سے بھی اس کو خراب کر دیا. جو منطقی فلسفی کے پاس جائے گا اس کے پاس اللہ کی پہچان نہیں ملے گی، معرفت نہیں ملے گی. احبار و رہبان کے پاس جا، اللہ تعالی کی معرفت اور پہچان حاصل نہیں ہوگی. فاسأل بہ خبیرا، یا قرآن پڑھ اور قرآن تجھے اللہ کی پہچان کروائے، یا قرآن سمجھنے والے سے اللہ کی پہچان اور معرفت پوچھ، تب اللہ کی پہچان ہوگی. تو یہاں پر حضرت یوسف نے اللہ تعالی کی پہچان کروائی کہ بتاؤ وہ اللہ کون ہے؟ الواحد، القہار، الواحد، جو اکیلا ہے اپنی ذات میں، الواحد جو اکیلا ہے اپنی صفات میں، ذات میں بھی اکیلا، صفات میں بھی اکیلا. اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اس کی صفت جیسی کسی کی صفت نہیں، اس کے کاموں جیسے کسی کے کام نہیں، اس کے فعل اور کام جیسا کسی کا کام نہیں. تو فرمایا کہ ام اللہ الواحد القہار، بتاؤ الگ الگ مشکل کشا بہتر ہے یا ایک اللہ؟ اور وہ ایک اللہ ہے کون؟ الواحد، جو اپنی ذات، صفات، افعال میں اکیلا ہے. القہار، جو سب اختیارات والا ہے، سارے اختیارات اسی کے ہیں. اب تم بتاؤ سوچ کر کہ تم نے، جیسے آج مشرکوں نے بنا رکھا ہے کہ روزی دینے والا علی حجویری، رزق دینے والا کون ہے؟ لاہور والا داتا، نام رکھا ہے داتا، اور دستگیر کوئی اور، داتا کوئی اور. بیٹے دینے والا غوث اعظم شاہ دولہ، یہ بیٹے بیٹیاں دیتا ہے. تو پھر اللہ کو کیا پہچاننا ہے؟ پھر اللہ کون ہے؟ کوئی تمہیں بیٹیاں دینے والا اور مل گیا، روزی رساں اور مل گیا، مشکلیں حل کرنے والا اور مل گیا،
حاجتیں پوری کرنے والا اور مل گیا اور بگڑی بنانے والے زمین میں مل گئے، تو پھر اللہ کون ہے؟ اللہ کا کیا معاملہ ہے؟ پھر اس مشرک نے اللہ کو پہچانا کہاں ہے؟ اس لیے فرمایا ارباب متفرقون ام اللہ الواحد القہار۔ یہ پیغمبر کی تقریر ہے، حضرت یوسف کی۔ الگ الگ رب بہتر، اور رب کا تعلق جیسے تکوینی امور سے ہے، تکوینی امور یعنی اس کائنات کے متعلق، کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سنبھالنے والا رب الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام صفات کارسازیہ اس ذات کے لیے ہیں جو رب ہے جہانوں کا، رب العالمین۔ لفظ رب آیا یہاں پر بھی، ارباب متفرقون، ارباب اسی رب کی جمع۔ اور قرآن پاک نے یہی وہ ذکر کیا، وہ بھولا ہوا سبق، الستو بربکم، وہاں پر بھی ربکم، کیا میں تمہارا رب کافی نہیں؟ عالم ارواح کا وعدہ، ہر انسان کی روح سے الستو بربکم، کیا میں تمہارا مشکل کشا حاجت روا کافی نہیں؟ اور اسی پر فرمایا سارے رسول آئے اور یہی دعوت دینے، کونو ربانی جین، کونو ربانی جین، لوگو رب والے بن جاؤ، ربانی جین، رب رب کرنے والے بن جاؤ، رب رب ربانی جین۔ اور اسی پر فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، تو رب کون ہے؟ مشکلیں حل کرنے والا، حاجتیں پوری کرنے والا، پکارے سننے والا، بیٹے بیٹیاں دینے والا، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، بگڑی بنانے والا، اس کائنات کے نظام کو بنانے والا اور پھر سنبھالنے اور چلانے والا، اس کو کہتے ہیں تکوینی امور، امور تکوینیہ۔ ربوں کا یخلق ما یشاء و یختار، فرمایا ربوں کا، میرے پیغمبر تیرا رب، یخلق ما یشاء و یختار، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، و یختار، اور جس پر لگائے وہی اختیار رکھتا ہے، جس سمت لگائے، جس کام پہ لگائے، جس خلقت پہ پیدا کرے، یختار، وہی اللہ مختار ہے۔ ما کان لہم الخیرہ، ساری مخلوق مل جائے، کسی کا ایک رتی جتنا اختیار بھی نہیں۔ ما کان لہم الخیرہ، کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ ربوں کا یخلق ما یشاء و یختار، یہ وہی رب ہے جس کو ہر نماز میں کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار، تمام جہانوں کا مشکل کشا، تمام جہانوں کا حاجت روا۔ اور اب جب تو کہتا ہے کہ علی حجویری بھی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتے ہیں، باؤ سلطان یہ بھی بگڑی بناتے ہیں، فلانا بابا علی بھی مشکل کشا، حضرت حسن حسین بھی بگڑیاں بنا دیتے ہیں، تازیہ تبوت والے بھی بگڑیاں بنا دیتے ہیں، المدد یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کو مدد کے لیے پکارتا ہے، اور عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ پیغمبر بھی مشکل کشا، ولی بھی مشکل کشا، علی بھی حاجت روا،
فلانا قبر والا بھی میری بگڑیاں بنانے والا، تو میرا بھائی پھر تو نے ایک رب بنایا یا کئی رب بنائے؟ اسی بات سوچنے کی ہے۔ پھر ایک رب تو نہ ہوا، پھر تو جناب ہر علاقے کا دربار والا کوئی کھوٹی قسمتیں کھڑی کر رہا ہے، کوئی بیٹے بیٹیاں دے رہا ہے، کوئی جناب ملازمتیں دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ پھر رب کا کیا معنی؟ پھر تو نے کئی رب بنائے، ایک رب نہیں بنایا۔ اور یہی نقطہ تھا، ارباب متفرقون، الگ الگ رب بہتر یا صرف ایک رب کافی، ایک اللہ کافی؟ اب آپ خود سوچ لیں، آج ایک تو ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھ مذہب ہیں، یہودی نصرانی ہیں، ان کا تو راستہ ہی الگ ہو گیا، اور ایک جو کلمہ گو مسلمان ہے جس کے پاس یہ قرآن موجود ہے، لیکن کلمہ گو مسلمان اس قرآن کا کتنا بڑا غدار بن گیا کہ دنیا کی ہر تحقیق میں اس کا ہاتھ ہے، لیکن اللہ کی کتاب سمجھنے کے قریب بھی نہیں آتا۔ کتاب اللہ اور قرآن کا ذوق ہی نہیں، شوق ہی نہیں، جھوٹے واقعات سنے گا، جھوٹ موٹ ہر طرف سے سنے گا، ذاکر اسے جھوٹ سنائے گا، یہ خوش ہو کے سنے گا۔ واقعہ کربلا کی کمنٹری نہیں پوچھے گا کہ ذاکر صاحب آپ کہاں تھے، اتنی بڑی کمنٹری بیان کرنے والے، اور ادھر سے تیر آیا، یہاں سے گزر گیا، ادھر سے تلوار چلی، یہ پورا جیو نیوز والا وہاں ریکارڈنگ کر رہا تھا۔ اسی طرح وہ مجابر کی بات پہ سے اعتماد ہے، مجابروں کی باتوں پر بھی دھیان کرے گا۔ فلانا پیر اس نے بوٹی بھوننی تھی، سورج کو بلا لیا۔ فلانا پیر 40 سال تک سر نیچے ٹانگے اوپر چلے کاٹتا رہا۔ فلانا پیر 20 سال تک دریا میں غوطہ زن رہا۔ یہ سارے جھوٹ پہ بستے، رو بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ اور وہ کتاب اللہ جو آئی جاء والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جو نرا سچ آیا اور خالص کھرا سچ آیا، جس میں تحریف کی ملاوٹ نہیں۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے آگے تحریف نہ پیچھے تحریف کا امکان، جس میں غلطی نہیں۔ لا یضل ربی ولا ینسا، اس کا نازل کرنے والا متکلم وہ کبھی بھولا بھی نہیں، کبھی اس سے غلطی بھی نہیں ہوئی، چوکا بھی نہیں۔ یہ وہ خالص سچ اور حق والی کتاب، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق انزلنا الیک القرآن، یہ قرآن حق کے ساتھ آیا، حق کے ساتھ رہا، حق بیان کرتا رہا۔ لیکن آج کلمہ گو ہر نظام کو سمجھنے کے لیے تیار ہے، لیکن خدا کی کتاب کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ٹائم ہی نہیں، وقت ہی نہیں کہ قرآن کو ہی سمجھا جائے۔ ہر چیز کے لیے وقت ہے، خدا کے کلام کے لیے وقت نہیں۔ حالانکہ یہی قرآن مقدس ہے کہ جو دنیا میں بھی نجات کی ضمانت ہے، آخرت میں بھی نجات کی کسوٹی ہے، معیار ہے۔ اور جتنی دنیا کے علوم ہیں ان میں سوائے تھکاوٹ کے کوئی چیز نہیں۔ یہ فقط کتاب اللہ ہے کہ جس کو سمجھنے، پڑھنے، سمجھانے سے ساری تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہے۔ یہ تھکاوٹوں کو دور کرنے والی کتاب ہے۔ اور اسی لیے آپ یہ تصور کر سکتے ہیں
کہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے 6 گھنٹے 7 گھنٹے ایک آدمی بول رہا ہے اور باقی پورے شوق سے سن رہے ہیں. دنیا کا کوئی لیکچر آج کے ان لیکچراروں سے پوچھو، بڑے بڑے کالج کے پروفیسروں سے یہ پوچھو، 1 گھنٹے سے زیادہ کہتی ہیں یہ ڈاکٹری لحاظ سے بھی صحت کے لیے بڑا مضر ہے، اور کوئی آدمی توجہ سے نہیں بیٹھ سکتا. لیکن یہ قرآن ہے کہ اگر 14 گھنٹے بھی بیٹھے تو تھکاوٹ نہیں ہوتی، نہ پڑھنے سے نہ پڑھانے سے، اور نہ سمجھنے سے نہ سمجھانے سے. پھر دنیا کی کوئی کتاب ہو، ایک دفعہ پڑھ لو، دوبارہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا. اس کو کہو فلاں کتاب، کہتے میں نے پڑھی ہے، فلاں کتاب میں نے پڑھی ہے. اور یہ وہ قرآن ہے جس کو جتنی مرتبہ آدمی پڑھتا ہے اتنی لذتیں بڑھ جاتی ہیں، اتنے مزے بڑھتے ہیں، اتنی حلاوت بڑھتی ہے، اتنا علم بڑھتا ہے، اتنے نکات بڑھتے ہیں. ایک کتاب بار بار 1000 دفعہ پڑھو تو 1000 گنا لذت بڑھ جائے گی. یہ وہ کتاب تازہ کتاب ہے، جب بھی کوئی پڑھتا ہے تو نئے نکتے سامنے آتی ہے، نئے فوائد سامنے آتی ہیں. تو بہرحال یہاں پر میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ربوبیت کا تعلق ہے اس کائنات کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں امور تکوینیہ. یہ کائنات، سورج کا نظام، چاند کا نظام، رات کا نظام، دن کا نظام، توالد تناسل کا نظام، اس کائنات کو پیدا کرنا، اس کائنات کو چلانا، اس کائنات میں تدبیر کرنا، انسانوں کی قسمتوں کے فیصلے کرنا، مشکلوں کو حل کرنا، حاجتوں کو پورا کرنا، دعاؤں کو سننا، پکاروں کو پہنچنا، اور اس کائنات کے نظم کو قائم رکھنا، اس کائنات کی تدبیروں کو برحال رکھنا، اس کائنات میں اپنا حکم آرڈر جاری کرنا، جس چیز پر جو حکم مناسب تھا وہ جاری کرنا، اس کو کہتے ہیں امور تکوینیہ. تو رب العالمین وہ رب ہے اس کائنات ساری کے امور تکوینیہ کا، اور اس امور تکوینیہ میں اس کا کوئی شریک نہیں. اور مشرک اسی سے دھوکہ کھاتا ہے کہ وہ غیر اللہ کو اس کائنات میں متصرف سمجھتا ہے، وہ غیر اللہ کو اس کائنات میں کارندہ سمجھتا ہے، عنوان دو رکھتا ہے کہ یا اللہ نے ان کو یہ طاقتیں عطا کر دی ہیں اور یہ کرنی بھرنی والے ہیں، اور دوسرا اگر یہ نہیں تجھے اللہ سے کروا دیتی. یہ مسئلہ تو الحمدللہ بار بار بیان ہوتا ہے، اور ایک ربوبیت تشریعی ہے، یہ سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. جس طرح اس کائنات کو بنانے میں وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح اس کائنات کا نظام کیا ہوگا؟ کیا نظام ہوگا؟ نظام دین کو کہتی ہے، دین نظام کو کہتی ہے، نظام دین کو کہتی ہے. توجہ ہے میری طرف؟ اور دین کس کو کہتی ہے؟ نظام کو کہتی ہے. اس میں کیا ہے؟ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے. دین ہے یا نہیں؟ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دین کے ساتھ. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ فرض ہے، کرنا ضروری ہے، اور یہ اس سے بچنا ضروری ہے.
اس سے بچنا ضروری ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دین. یہ ہے نظام. گھر کیسے سنبھالیں گے؟ گھر کا نظام کیا ہوگا؟ ملک کا نظام کیا ہوگا؟ اس دنیا کا نظام کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے اس نظام کے لیے کہ تم نے زندگی کس نہج پہ گزارنی ہے، کس طریق پہ گزارنی ہے، یہ جو زندگی گزارنے کا نظام ہے، طریق ہے، اس کا نام ہے دین. اس کا نام کیا ہے؟ دین. اکثر لوگ دین کا لفظ سنتے ہیں لیکن معنی نہیں سمجھتے. یہی زندگی گزارنے کا طریق کیا ہوگا؟ زندگی کیسے گزاریں گے؟ ہماری گھر کی زندگی، ہمارے ملک کی زندگی، گھر کا نظام، ملکی نظام، یہ کس طرح چلائیں گے؟ تو یہ بھی متعین کرنے والا کون ہے؟ اللہ تو ہے. کہو رب ہے. کون ہے؟ رب. لفظ رب یہ ہے ربوبیت تشریعی. بولو کیا بولا میں نے؟ ربوبیت تشریعی. یہ ربوبیت تشریعی اور یہ کائنات کا نظم جو چل رہا ہے، کائنات کا، اس کا نام ہے ربوبیت تکوینی. اس کا تکوینی سے ہی کائنات ہے. تو کائنات کا نظم وہ ربوبیت تکوینی، اور دین یہ ہے ربوبیت تشریعی. اس لیے یاد رکھو، جس طرح مشکل کشا اللہ کے سوا کوئی نہیں، حاجت روا اللہ کے سوا کوئی نہیں، پکارے سننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو ایک لفظ یاد رکھ لو، حاکم بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں. حاکم بھی کون ہے؟ صرف اللہ. اسی خلاصہ کو حضرت یوسف بیان کریں گے. یہی خلاصہ آئے گا. ارباب متفرقون، دونوں چیزیں رکھی. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ رکھ کر آگے ذرا دیکھنا ہے. فرمایا ان الحکم الا للہ. ان الحکم الا للہ نہیں، ان الحکم الا للہ کا معنی لا حاکم الا اللہ. ان الحکم الا للہ لا حاکم الا اللہ. فرمایا بات واضح ہے، حکم صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، رب کے سوا کوئی بھی حاکم نہیں. ان الحکم الا للہ، نہیں حکم الا للہ، مگر صرف اللہ کے لیے. للہ اللہ کے ساتھ خاص. یہاں پر بھی حکم دو ہیں. ایک حکم تکوینی ہے، اس کائنات کا چلانا، حاجتیں پوری کرنا، مشکلیں حل کرنا اور بیماریاں ٹالنا، دکھ درد میں کام آنا، پکاریں سننا اور دعائیں قبول کرنا. یہ بھی کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ. اور دوسرا ہے کہ حاکم کون ہے؟ صرف اللہ. اللہ کے سوا حاکم کوئی نہیں. ان الحکم الا للہ. آج زمانے میں ہمیں دونوں شرک زوروں پہ، اور میرے نبی نے فرمایا تھا کہ لا تقوم الساعۃ حتی تلحق
قبائل من امتی بالمشرکین، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے بہت سارے دھڑے مشرک نہ بن جائے. اور فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم پہلوں کے نقش قدم پہ چلو گے. آگے صحابی نے کہا اجل یہود والنصارى، فرمایا مانہم، اگر وہ نہیں تو اور کون ہے، اور پکے پکے انہی کی روش پہ چلو گے. تو اس لیے دوستو اب جس زمانے میں ہم گزر رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ غیر اللہ کی حاجت روائی، مشکل کشائی، غیر اللہ کی طرف دعوت اس زور پہ ہے کہ شاید اس سے پہلے اس کی مثال نہیں تھی. سب سے زیادہ زور ہے. اور نمبر 2، غیر اللہ کی حاکمیت، غیر اللہ کی حاکمیت کی دعوت ایسے اچھے اچھے طریقوں سے جاری ہے، خوبصورت ناموں سے جاری ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس کھائی میں گر رہی ہے. دونوں شرک طور پہ. ضرورت اس بات کی ہے توحید کی کامل بیان کی جائے، ناقص نہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ان الحکم الا للہ، اور آگے جملہ دیکھنا، وہ جملہ بھی بڑا عجیب ہے. امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ، حکم صرف اللہ کا، اور اس حاکم نے امرا یہ حکم دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، اے لوگو اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، عبادت صرف اسی کی کرنا. اور آگے ذرا ذکر کیا، فرمایا امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم، ذالک الدین القیم، یہ ہے دین مضبوط، یہ ہے دین کون سا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یہ ہے دین مضبوط. ذالک الدین القیم، اے پکا دین ہے، باقی سارے کچے. دین قیم یہ ہے، باقی سب کمزور، یعنی باقی سب باطل، جھوٹ کا پلندہ. اور حق اور سچ یہ ہے کہ رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. عبادت کرو کس کی؟ بولو عبادت کرو کس کی؟ اب ذرا توجہ کر، اصل مصیبت یہ آپ بھی لیٹ آتی ہیں، ٹائم بھی بڑا تھوڑا ہوتا ہے. اگر ایک ایک لفظ میں بات کروں بہت لمبی ہو جائے گی. عبادت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ سبحان اللہ. مکہ والے مشرک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے. عبادت ہے کیا؟ اور آپ سورہ فاتحہ تو سب کو یاد ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، عبادت صرف رب کی. لیکن سوال عبادت ہے کیا؟ اب یہاں مشرکوں کو دھوکہ لگا، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم جو قبر والے کو پکارتے ہیں ہم عبادت نہیں کرتے، ہم تو تعظیم کرتے، ادب کرتے. غیر اللہ کو پکارنے والا حضرت علی کو پکارتے کہتے ہم عبادت تو نہیں کرتے. ایک مولوی صاحب کہہ رہا تھا کہ سب سے بڑی توحید ہے ہی قبر والے کو پکارنا.
وہ کیسے؟ کہتے ہیں جب ہم قبر پہ جاتی ہیں نا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اس کی عبادت نہیں کر رہے. تو عبادت کیا ہے؟ آؤ لفظ عبادت کا نہ بول، لیکن عبادت کی حقیقت تو سمجھنا. عبادت کس چیز کا نام ہے؟ کچھ تو صوفی ہیں، وہ سیدھے سادے، وہ کھڑے ہیں جناب اے نماز پڑھو، یہ عبادت ہے. روزہ رکھو، عبادت ہے. توجہ ہے نا؟ لیکن یہ بھی دھوکے میں ہے. جب تک عبادت کی حقیقت نہیں سمجھی، خدا کی قسم کروڑوں نمازیں پڑھ لے، وہ نماز نہیں. عبادت کی حقیقت سمجھ کے نماز، پھر نماز ہے. عبادت کی حقیقت سمجھ کے روزہ رکھ، پھر روزہ ہے. عبادت کی حقیقت سمجھ کے زکوٰۃ دے، پھر زکوٰۃ ہے. اور اگر عبادت کی حقیقت نہیں سمجھی، 1000 دفعہ سجدے کر، وہ سجدہ لعنت ہے عبادت میں. اور میں نہیں کہہ رہا، قرآن ہے. اللہ نے خود فرمایا فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، بہت بڑی بربادی ہے، بہت بڑی بربادی کس کے لیے؟ للمصلین، نمازیوں کے لیے. یہ قرآن ہے بھائی. فویل للمصلین، کس کے لیے بربادی ہے؟ نمازیوں کے لیے. اونچے بولو، ٹائم بڑا مختصر ہے. کس کے لیے بربادی ہے؟ یہاں پر فویل، چور نہیں، ڈاکو نہیں، یہاں زانی نہیں، المصلی، نمازی. فویل، بہت بڑی بربادی ہے. یا اللہ کس کے لیے؟ فرمایا نمازیوں کے لیے. اور یہ سورت مکی ہے، مکی. اور مکی دور میں منافق کوئی بھی نہیں تھا. نفاق شروع ہوا مدینے میں جا کر، وہاں منافق آئے. مکہ میں یا خالص مومن تھے یا خالص مشرک تھے. میرا دوست ذرا سمجھ، یہاں مسلین کون ہے؟ پھر ایک مقام پہ فرمایا ما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء، نئی نمازیں ان کی جو کعبۃ اللہ کے ارد گرد پڑھتی ہیں، مگر کیسی نمازیں؟ جیسے تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا ہے. تالیاں اور سیٹیاں شور، ان کی مشرک کی نماز اور تالی بجانے میں کوئی فرق نہیں. کوئی ڈانس کر رہا ہو، تالیاں بجائے، لیکن مشرک کی نماز عمران خانی جلوس کی طرح ہے. ایاک نعبد و ایاک، اور ساتھ ڈھول بھی، باجے بھی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پڑھ کے ساتھ ڈھول ڈھمکے بھی شروع کر دیے. یہ مکاءن، تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، یہ کون سی نمازیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کے نمازیں سیٹیوں کی طرح ہیں. تالیاں بجانے، سیٹیاں، ڈانس، مجرے اور ان کی نماز میں فرق نہیں. اور ادھر فرمایا فویل للمصلین. اس لیے میرا بھائی، جب تک نماز کی حقیقت، عبادت کی حقیقت نہیں سمجھے گا،
اس وقت تک نماز ٹکرا نہیں ٹکرا، پڑھتا رہے، اللہ کی ہاں اس نماز کی کوئی قدر نہیں۔ اور اگر عبادت کی حقیقت سمجھ گیا، خدا کی قسم تیرا سونا بھی اللہ کی عبادت بن جائے گا۔ تو سوتا رہے، تیرا سونا بھی اللہ کے دربار میں سو کے رہنا بھی عبادت ہے۔ لیکن اصل یہی تو سمجھتا نہیں۔ اللہ تعبدو، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہی وہ مسئلہ ہے جہاں 7 لاکھ انبیاء کا خون بہا ہے اس مسئلے کی خاطر۔ 7 لاکھ نبی اس مسئلے پہ آئے، ساری کتابیں اس مسئلے پہ آئیں۔ تو اس لیے یاد رکھ میرا بھائی، عبادت کس چیز کا نام ہے، عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ یاد رکھنا اس کے 2 ہی صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ امت کے مسلمہ اساتین ان سے پوچھ لے کہ عبادت کس چیز کا نام ہے، وہ تمہیں بتا دیں گے عبادت کیا ہے۔ تو اس سلسلہ میں بالکل مختصر طور پہ عرض کرتا ہوں، ایک بیزابی اٹھا، روح المعانی اٹھا، اور حاشیہ خفاجی اٹھا، نیچہ پوری اٹھا، کوئی بھی مسلمہ امت کے مفسرین، اساتین، حتیٰ کہ مفردات راغب جو لغت قرآن کی کتاب ہے اس کو اٹھا لے، سب کتابوں میں تمام امت کے متفق علیہ اور مسلم شخصیات مانا کر رہے ہیں عبادت کا۔ فرماتے ہیں عبادت کہتے ہیں غایت تذلل کو، عاجزی اور انکساری کی انتہا کو، تذلل اور ذلت کی انتہا کو۔ وہ انتہا کیا ہے؟ اسی پہ اشکال ہوتا تھا کہ عاجزی، ذلت کی انتہا، عبادت انکسار کی انتہا، ذلت و خضوع کی انتہا، غایت تذلل، اس کا آخری درجہ، اس کا نام عبادت ہے۔ اسی پر اشکال تھا۔ اگر ذلت، خضوع، تذلل کا آخری درجہ عبادت ہے تو پھر سوائے سجدے کے کوئی عبادت نہیں، کیونکہ جتنا سجدے میں ذلت ہے، یہ بزرگ سو رہے ہیں، جتنا سجدے میں ذلت ہے کہ آدمی اپنے اشرف الاعضاء کو زمین پہ رکھ دیتے ہیں، ماتھا زمین پہ رگڑا جا رہا ہے، تو ذلت کی امتیاز یہ ہے۔ لیکن سوال ہے پھر رکوع میں وہ عاجزی نہیں جو سجدے میں ہے، قیام میں بھی وہ عاجزی نہیں جو سجدے میں ہے، جبکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ رکوع بھی عبادت، قیام بھی عبادت۔ ادھر عبادت کا معنی کیا تذلل اور عاجزی کا انتہا درجہ، آخری درجہ۔ اس پر سوال ہوگا کہ پھر سوائے سجدے کے کوئی عبادت نہیں۔ اسی کا جواب دیا حافظ ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے، اور بہت اچھا فرمایا، ایک تذلل ہے ان اعضاء کا، ظاہری اعضاء کا، جس کو کہتے ہیں تذلل الجوارح، جوارے جارے اعضاء ظاہری عاجزی ہے، اور فرماتے ہیں ایک تذلل اعتقادی ہے، عقیدے کی عاجزی ہے اور اعتقادی عاجزی ہے۔ یہاں تذلل سے مراد عقیدے کی عاجزی ہے۔ تو عبادت کی حقیقت ایک عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ کیا؟ العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیہ یقتر بہا فوق الاسباب علی النفع وعلی الضرر فکل دعاء وثناء ونداء ینشأ من هذا الاعتقاد فہی العبادہ۔ فرماتے ہیں کہ عبارت عن الاعتقاد، اور لوگوں عبادت کی حقیقت ایک عقیدہ ہے، صرف سر جھکانا عبادت نہیں، سر کو زمین پہ ٹیکنا عبادت نہیں، اپنے وجود کو جھکانا عبادت نہیں، مال خرچ کرنا عبادت نہیں۔ عبادت کا ایک حقیقت ہے، وہ حقیقت عقیدہ ہے،
اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کسی ہستی کو بغیر اسباب کے متصرف سمجھنا، بغیر اسباب کے جاننے والا سمجھنا، بغیر اسباب کے سننے والا سمجھنا، کسی ہستی کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ہستی بغیر اسباب کے مجھ پہ تصرف بھی رکھتی ہے، میرے حالات کو بھی جانتی ہے، میری پکاروں کو بھی سنتی ہے، یہ عقیدہ، اس عقیدے کی بنیاد پر جھکنا عبادت، اس عقیدے کی بنیاد پر سجدہ عبادت، اس عقیدے کی بنیاد پر مال خرچ کرنا عبادت، اس عقیدے کی بنیاد پر سو پکار عبادت، پکارنا عبادت۔ لیکن عقیدہ یہی کہ بغیر اسباب کے ایک ہستی ایسی ہے جو بغیر اسباب کے میرے حالات کو جاننے والی بھی ہے، آپ خلاصہ یہ کہ متصرف بھی ہے، غیب دان بھی ہے، بغیر اسباب کے سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، کرنے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ اس بنیاد پہ یہ عقیدہ اگر رب کے بارے میں ہے تو وہ رب کی عبادت ہوگی، اور اگر یہ عقیدہ قبر والے کے بارے میں ہے تو وہ بابے قبر والے کی عبادت ہوگی۔ کہتے ہم تو ان کو پکارتے ہیں وسیلہ سمجھ کے، عبادت تو نہیں کہتے، معبود تو نہیں کہتے۔ میں نے کہا عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کا کوئی ملا جواب دے، العبادت ما ہی، عبادت کیا ہے؟ اس کا معنی متعین کر۔ عبادت اس عقیدے کا نام ہے۔ جب تو قبر پہ گیا ہے اور عقیدہ رکھا کہ بابا سنتا بھی ہے، اب قبر والے کا سننا قاتل اسباب ہے یا فوقل اسباب؟ وہاں سننے کے اسباب ہیں صحیح؟ سننے کے اسباب نہیں۔ پیغمبر کی قبر پہ کھڑا ہے، سننے کے اسباب نہیں۔ اور جب کہتے ہیں یہ سنتا ہے تو اسی عقیدے کا نام عبادت ہے۔ اسی عقیدے کا نام عبارت عن الاعتقاد۔ آگے کچھ کہنا کہ مشرک تو یہاں سے بن گیا، لا الہ الا اللہ کا منکر تو یہاں سے بن گیا۔ لا الہ الا اللہ میں تو نے بیان کیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اب تجھے کیا ہو گیا؟ اور جب کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا علی مدد، اور عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ حضرت علی میرے احوال کو جانتے بھی ہیں، میری پکار کو سنتے بھی ہیں، اور میری مشکل کو حل کر سکتے بھی ہیں۔ اب یہ عقیدہ کیا ہے؟ عبادت۔ یہ عقیدہ کیا ہے؟ عبادت۔ ہزار دفعہ کہ حب علی وسیلہ جو مرضی کے تو نے حضرت علی کی عبادت کی ہے۔ حضرت علی کی کیا کی ہے؟ اور عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ تعبدو الا ایاہ، الا ایاہ۔ لا الہ الا اللہ کا یہی معنی ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اور جب تو نے رسول اللہ کے متعلق عقیدہ رکھا کہ اللہ کے رسول اس کائنات کی ہر چیز کو جانتے ہیں، غیب دان ہیں، جمی ما کان ما یکون کا علم بھی رکھتے ہیں، اور اس کائنات میں متصرف ہیں، جب ہم پکاریں آپ سنتے بھی ہیں، حاجت روائی کرتے بھی ہیں، تو میرا بھائی اسی عقیدے کا نام عبادت تھا۔ جب تو نے غیر اللہ، رسول اللہ اور ولی اللہ یا حضرت علی یا پیر فقیر کے متعلق یہ عقیدہ رکھ لیا، آگے کچھ کر نہ کر، تو نے اس کو معبود تو بنا لیا۔ تو پھر میں عرض کر رہا ہوں عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عقیدے کا۔ کس چیز کا نام ہے؟ عقیدے کا۔ بڑے بڑے ملا کو دھوکہ لگ گیا۔ لفظ عبادت ضروری نہیں، عبادت کی حقیقت عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ اللہ کے بارے میں ہو، اسی لیے فرمایا الواحد کہ اس عقیدہ رکھنے کے لائق صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی ہستی نہیں۔
جو بغیر اسباب کے سنتی ہو، بغیر اسباب کے جانتی ہو، بغیر اسباب کے مشکلیں حل کر سکتی ہو، یہ اللہ کے بعد لا شریک ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ اپنی ان صفتوں میں اکیلا ہے، کوئی ان صفتوں میں دوسرا شریک نہیں۔ اب تو میرا دوست توجہ کر، اگر غیر اللہ کو سمجھے غیب دان تو کیا بنے گا؟ مشرک تو ہے ہی ہے نا، مشرک کا لفظ پرانا ہو گئی ہے۔ کہو غیر اللہ کا عابد بن گیا، لا الہ الا اللہ کا منکر بن گیا، اور جب یہ عقیدہ رکھا کوئی قبر والا، چلو یار قبر والا بھی چھوڑ، کوئی جیندہ مویا بغیر اسباب کے میری پکار کو سنتا ہے تو کیا بن جائے گا؟ غیر اللہ کا عابد، غیر اللہ کی عبادت کرنے والا۔ یہ وہی دھوکہ ہے جو ملا کو بھی سمجھ نہیں آ رہا، کہتے ہم عبادت تو نہیں کرتے، ہم تو وسیلہ بناتی ہیں۔ ایک طریق یہ ہے، اور دوسرا طریق عبادت کیا ہے؟ قرآن سے پوچھ لو، براہ راست قرآن سے پوچھ لو، قرآن کیا کہتا ہے؟ توجہ میرے طرف کرنی ہے۔ عبادت کیا ہے؟ قرآن خود بولا، قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ آگے ذرا سننا ہے، ان الذین یستکبرون عن، جن کو آیت آتی ہے وہ ذرا اونچے بولے، عن دعائی، عن عبادتی، عن عبادتی، اوپر لفظ کے ادعونی، نیچے لفظ عن عبادتی۔ اس آیت کی تفسیر اہل حدیث تفسیروں میں دیکھ لو، حتیٰ کہ اہل تشیع کی تفسیروں میں دیکھ لو۔ میں نے اپنی تفسیر الفرقان میں اہل تشیع کے بہت سارے حوالے لکھے، ان کی تفسیریں، بریلوی حضرات کی تفسیریں دیکھ لو، ضیاء القرآن، تبیان القرآن، یہ ساری دیکھ لو۔ سب نے جہاں لکھا کہ جہاں اللہ نے عبادت کس چیز کو فرمایا؟ حاجتوں اور مشکلوں کو میں پکارنے کو، حاجتوں اور مشکلوں میں پکارنے کو۔ کہتے ہیں جی ہم تو عبادت نہیں کرتے، تو جب حاجات میں غیر اللہ کو پکارتے ہو یہ عبادت نہیں؟ اس کا نام تم عبادت نہ رکھو، عبادت نہیں، اس کا نام وسیلہ رکھو تب بھی عبادت ہے، اس کا نام محبت رکھو تب بھی عبادت ہے۔ جب قرآن کلیئر کر رہا ہے ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اللہ نے بتا دیا اے لوگوں، حاجتوں اور مشکلوں میں پکارنا یہ سب سے اونچی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت۔ اب اسی کی تائید میں وہ پیغمبر کا فرمان، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء ہی العبادہ۔ اب یہ دو نقطے ذہن میں رکھ لو، قرآن خود کہتے ہیں حاجتوں اور مشکلوں میں پکارنا یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ حاجتوں اور مشکلوں میں پکارنا یہ کیا ہے؟ اونچے بولو یہ کیا ہے؟ اور پیغمبر کریم نے کیا فرمایا؟ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا مغز عبادت کا، نچوڑ عبادت کا۔ اس پہ اور ایسے بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے لیکن وقت بہت کم ہے، شاید آئندہ جمعہ یہاں سے شروع ہوگا، تو یہاں آپ ذہن میں یہ بات رکھ لیں کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، لا الہ الا اللہ، اس کا معنی کیا ہوگا میں سمجھا رہا ہوں کہ عبادت کی حقیقت کیا ہے۔ اب اس آیت اس پیغمبر کے فرمان سے بات ثابت ہوئی کہ کیا حقیقت ہے عبادت کی؟ حاجتوں میں پکارنا، مشکلوں میں پکارنا۔ اب تو انصاف کر میرا بھائی، ایک آدمی حاجتوں میں کسی امام کو پکار رہا ہے، مشکلوں میں پیر کو پکار رہا ہے،
اور حاجتوں اور مشکلوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارتا ہے، حضرت عباس کو پکارتا ہے، حاجتوں اور مشکلوں میں باؤ سلطان کو پکارتا ہے، علی حجویری کو پکارتا ہے، تو انصاف کر کہ یہ ان ہستیوں کی عبادت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ جی، کیونکہ جب قرآن کہتا ہے حاجتوں مشکلوں میں پکارنا، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے، اور یہ اپنے مافوق الاسباب امور میں غیر اللہ کو پکار رہا ہے، یہ ان کی عبادت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ تو جب ان کی عبادت کر رہا ہے تو یہ 1000 دفعہ کلمہ پڑھ لے، اس کو کیا مسلمان کہیں گے؟ کیونکہ کلمے میں کیا پڑھا تھا؟ لا الہ الا اللہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ سورہ ہود الا اللہ کو اصل مسئلہ جہاں کھڑا ہے کہ العبادۃ للہ وحدہ، صرف اللہ تعالی کی عبادت اور کسی کی عبادت نہ کر، اس لیے میرا دوست دھوکے میں نہ آ، ٹھگی نہ من، لوگ تجھے ٹھگیاں لگا رہے ہیں، اے جی غیر اللہ کی پکار محبت ہے، عشق ہے، غیر اللہ کی پکار یہ وسیلہ ہے، یہ فلانا ہے، ہم تو جی ان کو مکرم سمجھتے ہیں، معبود نہیں سمجھتے، لیکن جب معاملہ تم معبود والا کر رہے ہو، حق معبود کے ان کو دے رہے ہو، اور کام وہ کر رہے ہو ان کے ساتھ جس کو قرآن عبادت کہتا ہے، تو اب ہزاروں تعویلیں کر لو، مشرک ہونے سے بچ نہیں سکتے، اور مشرک ہونے، تمہارا مشرک ہونا ہمیں کوئی فائدہ نہیں کہ ہم بتائیں کہ تم مشرک ہو، ہمیں کوئی انعام مل جائے، ہمارا فائدہ نہیں، یہ تمہارا فائدہ ہے کہ تمہیں پتہ چلے کہ تم مشرک ہو، تاکہ تم توبہ کر کے توحید قبول کر لو، اور اسی انبیاء کی دعوت پہ آ جاؤ کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اس حقیقت پہ آ جاؤ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی فتوے لگاتی ہیں، میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر تم توجہ غور کرو تو یہ تمہارا حکم بتلانا، تمہاری حقیقت بتلانا کہ تم مشرک ہو، یہ تم پر احسان بنتا ہے، تمہاری دشمنی نہیں۔ جب تک تمہیں غلطی پر متنبہ کوئی نہیں کرے گا تم توبہ کیسے کرو گے؟ اس لیے میرا بھائی آج کے اس بیان کا حاصل یہ ہے کہ عبادت کس چیز کا نام ہے، عبادت کی حقیقت کیا ہے، اور جب تک عبادت کی حقیقت نہ سمجھو گے، نماز نماز نہیں، روزہ روزہ نہیں، حج حج نہیں، حج تو مشرک بھی کرتے تھے، نمازیں مشرک بھی پڑھتے تھے، روزے مشرکین مکہ بھی رکھتے تھے، لیکن پیغمبر کریم نے سب سے پہلے آ کر جو مسئلہ سمجھایا وہ یہی سمجھایا معبود کس کو کہتی ہے، عبادت کیا ہوتی ہے، عابد کون ہوتا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 3۔ عابد کون، معبود کون، عبادت کیا، یہ 3 چیزیں سمجھنی ضروری ہیں، اور ان میں عبادت جب سمجھ آ گئی معبود خود بخود سمجھ آ گیا۔ معبود اور الہ وہ ہے جو صفات کمال سے موصوف ہو، اور صفات کمال کیا ہے؟ غیب جاننا، یہ الوہیت کا خاصہ، متصرف ہونا، یہ الوہیت کا خاصہ، بغیر اسباب کے سننا جاننا، یہ الوہیت کا خاصہ۔ معبود اور الہ وہ ہے جو ہر ایک کے حال کو جانتا ہے، ہر ایک پر قدرت اختیار رکھتا ہے، ہر ایک کی پکاروں کو سنتا ہے اور پکاروں کو پورا کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں معبود۔ اور یہی ہے اللہ کا تعارف، انما الہکم اللہ، انما الہکم اللہ،
الذی لا الہ الا ہو، الذی لا الہ الا ہو، وآخر دعوانا